سبحانک اللہم سلام بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اسلام میں سب سے ایک اور جھوٹ کی نشاندہی کریں گے اور قرآن سے دیکھیں گے۔ یہ معراج کا قصہ، شب معراج ایک بہت بڑا جھوٹ ہے، ایسے ہی جھوٹ ہے جیسے عیسیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی، اسی آیات پہ انہوں نے معراج کا قصہ بیس کیا قرآن میں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گئے اپنے بندوں کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی، اپنے بندے کو لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے، جبرائیل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہمیں سنایا ہے یہ بات کہ پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات لے گیا اپنے بندے کو۔ اس میں رسول اللہ کا نام بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں کہا کہ تجھے لے گیا، رسول اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ مجھے رب العالمین لے گیا۔ ایک بندے کا ذکر ہے، اللہ کے بندے کروڑوں بندے، پوری دنیا اللہ کے بندے، تو لے گئے اپنے بندوں کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد الاقصی۔ اتنی سی بات ہے۔ الذی، وہ جگہ، بارکنا ہو لہو، کہ جس میں ہم نے برکت رکھی ہے۔ جس چیز کو ہمیں سمجھنا ہے وہ بھول گئے اور معراج پہ رسول اللہ کے جھوٹ باندھنا شروع کر دیا۔ آج بھی جہاز یہ کتنا ہے، 660 ناٹیکل مائل، 700-750 میل، 1200-1300 کلومیٹر جہاز ایک رات میں جا سکتا ہے، آ بھی سکتا ہے۔ یہ تو صرف لے گیا۔ اس وقت ہو سکتا ہے 30-40 دن لگتے ہوں، کیونکہ وہاں جہاز نہیں تھے، سب سے زیادہ تیز گھوڑا ہی تھا یا اونٹ تھے، لیکن اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اس میں کوئی سرپرائز نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی بیان ہو چکا ہے قرآن میں کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا میں اڑتا تھا۔ وہ ایک قصہ رب العالمین رسول اللہ کو کچھ بتا رہے ہیں، آگے کہہ رہے ہیں الذی بارکنا ہو لہو، وہ جگہ جہاں اللہ نے اس کے ارد گرد بڑی برکتیں رکھی ہیں۔ وہ برکتوں والی زمین ہے مسجد الاقصی کے ارد گرد۔ آج تک ہم نے اس کو اسی میں لڑتے رہے ہیں، نفرتیں پھیلاتے رہے ہیں، زبردستیاں کرتے رہے ہیں۔ ان پوری دنیا کو پتہ ہے، وہ بھی اہل کتاب ہے، یہودی بھی، عیسائی بھی، وہ بھی اس زمین کو اپنائیں گے کیونکہ برکتوں والی زمین ہے۔ ٹیکٹفلی اللہ آپ کی مدد کرے گا، قرآن کو پکڑیں، بلاغ کریں، تبلیغ کریں، زمین کو اپنائیں، وہاں برکتوں والی زمین ہے۔ لیکن اپنے اعمال سے ہماری وہاں کوئی عزت بھی نہیں رہی، اور زمین ہمارے کنٹرول میں ہی نہیں رہی۔ جبکہ جس چیز پہ سٹریس دینا ہے کہ وہ برکت والی زمین ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تا قیامت اس کے ارد گرد برکت ڈالی ہے، اور صرف وہ زمین ہے۔ اللہ نے اور جگہ بھی بیان کیا ہے، مکہ بیان کیا ہے، لوط صلی اللہ کی زمین کو بھی برکت والی زمین کا، کئی جگہیں ایسی ہیں جو وہ الگ ٹاپک ہے، بٹ جس پہ ہمیں سٹریس دینا ہے وہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ اللہ نے اس کے ارد گرد برکت ڈالی ہے، لِنُرِيَهُ، تاکہ ہم دکھائیں اس کو، اس اپنے بندے کو، اور اللہ بھی ہمیں دکھا رہا ہے، من آیاتنا، اپنی نشانیاں۔ یہی تو نشانیاں کہ برکتیں ہیں اس میں، اور بھی بہت سی نشانیاں ہیں۔ یہ اللہ کی آیاتیں ہیں جو ہمیں تا قیامت تک بتا دیا، جس پہ ہمیں زور دینا ہے وہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ یہاں پہ بیٹھے رہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ اسلام میں اللہ پہ باندھا جا رہا ہے۔ بخاری نے باندھ دیا، کیا باندھا؟ کہ استغفر اللہ، سینہ چاک کیا، پھاڑا گیا، اور اسے دل نکالا گیا، آب زمزم سے دھویا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ پاکی کیا آب زمزم سے دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو مٹی سے بھی پاکی دے دیتا ہے۔ اللہ تو کہتا ہے پاک ہو جاتا ہے۔ کتنا جھوٹ! امامت کی 1 لاکھ کے لگ بھگ پیغمبروں کی، تو 1 لاکھ دوبارہ زندہ ہوئے رسول، اور دوبارہ آئے، انہوں نے نماز کی تیاریاں کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امام بنے۔ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک آیات سنیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ
جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے باتوں سے، چند باتوں سے، فاتمہن، تو اس نے وہ پوری کی. قال، رب نے کہا انی جاعلک للناس اماما، اب میں تجھے امام بنا رہا ہوں لوگوں کا، پہلے والوں کا نہیں، ان کے اور ان کے بعد کا، پورے انسانیت کا، ان کے بعد میں تجھے امام بنانے والا ہوں. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی امامت کی. کتنا بڑا جھوٹ، خدا کی آیاتوں کو عاجز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ایک بات یاد رکھیں، والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین، وہ جو کوشش کرتے ہیں، وہ لوگ جو میری آیاتوں کو عاجز کرنے کے لیے، اولئک فی العذاب محضرون، یہی لوگ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے. اللہ نے کو آیاتوں کو عاجز مت کرو. پلیز یہ باتیں اگر ہے تو لاؤ قرآن میں. آپ اس کا مفہوم کیوں اتنا لے رہے ہیں؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی آج ہمیں یقین ہے، کیوں نہیں؟ تو اللہ نے دوبارہ رسولوں کو زندہ کیا، پھر امامت ان سے کرائی، اور پھر وہ جا کے دوبارہ اللہ نے ان کو موت دی. ہم نے عیسیٰ رسول اللہ پہ یہ جھوٹ باندھ رہے کہ وہ ریزریکٹ ہوئے تھے، پھانسی چڑھے تھے، پہ اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا. دوبارہ تو اللہ قیامت کے دن زندہ کرے گا. ہم اس کو بھی کہتے ہیں کہ وہ زندہ نہیں ہوئے تھے، وہ تو پہلے ہی زندہ تھے، نہ کسی نے موت دی ان کو، نہ کسی نے ان کو قتل کیا، بلکہ اللہ نے فوتگی دی ان کو اور اوپر اٹھا لیا. قرآن کی آیات. تو آپ ان کو بھی کہتے ہیں کہ دیکھو سچ میں آؤ. جب قرآن سناتے ہیں تو ان کی کتابوں نے جو انہوں نے جھوٹ باندھا ہے، آپ کہتے ہیں بھئی یہ بات آپ نے یہ جھوٹ باندھی ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے، دیٹس دا فائنل. باقی آپ کی قرآن سچی ہے، یہ بات آپ کی جھوٹی ہے، کیونکہ قرآن محافظ ہے سب پہ. اور یہی عیسائیوں، جو یہودیوں نے بھی کیا. وہ کہتے ہیں ہم نے عیسیٰ رسول اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا، اس لیے وہ مسیح نہیں ہو سکتے. حالانکہ انہوں نے قتل، کیونکہ ان کی کتاب میں لکھا ہے کہ مسیح کبھی نہیں قتل کیے جائیں گے، حالانکہ وہ قتل ہوئے نہیں تھے. یہ جھوٹ ہے. شیطان نے ان کو جھوٹ میں ڈال دیا، آپس میں بھی لڑے. کتنے یہودی مارے گئے تھے سیکنڈ ورلڈ وار میں، مارے گئے اسی نفرت سے کہ انہوں نے عیسیٰ رسول اللہ کو مارا. لیکن یہ جھوٹ سے تو نفرتیں پھیلتی ہیں، تباہیاں پھیلتی ہیں ہمارے میں. آپ لے کر آئیں سچ، آپ کے پاس سچ موجود ہے، آپ لوگوں نے بھی جھوٹ پہ پالو شروع کر دی. تو اللہ فرماتے ہیں الی المسجد الاقصی الذی بارکنا، جس میں ہم نے برکت دی تھی، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اس کو اپنی آیاتیں دکھائیں. انہ هو السمیع البصیر، وہی سننے والا ہے، وہی سب کچھ دیکھتا ہے. یہی قرآن ہمارے لیے نصر ہے. اور یہ جو دین جو ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، میں نے آج تمہارے لیے دین پورا کر دیا، مکمل کر دیا، تمہارے لیے اپنی نعمتیں مکمل کر دی. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے دین کو پسند کیا، اسلام. آپ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں ابھی تو رسول اللہ کے بڑے اقوال رہتے ہیں اور بڑی باتیں رہتی ہیں، اور بخاری صاحب آ گئے اور انہوں نے آپ کو ایک پیرالل دین نکال دیا. تو آپ کی کون سی کتاب ہے؟ قرآن. جو قرآن نہیں پڑھیں گے تو اندھیروں میں رہیں گے اور بخاری کے دین پہ رہیں گے. اور یاد رکھنا، یہ جو مولوی اور پیر، یہ آج کا نہیں، شروع سے اللہ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا تھا، یا ایھا الذین آمنوا، اے بلیورز، اے مومنوں. یہ اہل کتاب والے نہیں ہیں، یہودی نہیں ہیں، ہمیں ایڈریس کیا گیا. ان کثیر من الاحبار ورہبان، تمہارے بہت سے مولوی اور تمہارے بہت سے رہبان جو رہبانیت اختیار کر لیتے ہیں، پیر بزرگ فقیر، وہ لوگ لیاکلون اموال الناس بالباطل، خواہ مخواہ لوگوں کا مال کھاتے ہیں جھوٹ کے ساتھ. ویصدون عن سبیل اللہ، یہ اصل بات ہے، اور اللہ کے راستے سے آپ کو روکتے ہیں، کیونکہ قرآن نہیں پڑھتے اور حدیثوں در حدیثوں پہ سنائے جاتے ہیں، اور آپ کو اللہ کے راستے سے ہٹا کے بخاری کے دین پہ ڈال دیا ہے، اور ذلت در ذلت میں مبتلا ہے، غضب در غضب میں مبتلا ہیں. دنیا میں گھوم کے دیکھیں گے تو کیا ہوگا؟ آخری لوگوں کے درجے میں ہماری قوم نظر آئے گی، مسلمانوں کی رادر. سب کچھ دولت بھی ہے لیکن طاقت نہیں ہے ان کے پاس.
وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ، یہ جو مولوی آپ کے بہت سے پیر جو آپ کو اللہ کے راستے روکتے ہیں. وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ لوگ جو جمع کرتے ہیں سونا اور چاندی اور اللہ کے راستے میں اس کو خرچ نہیں کرتے. فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دے. اب قرآن جو ہے یاد رکھنا کہ یہ وَلَقَدْ جِئْنَا، وہ قیامت کے دن وہ کہیں گے نا، جب لڑیں گے ان کے ساتھ آپس میں وہ باتیں کریں گے دوزخ والے، تو ان کو فرشتے کہیں گے لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ، ہم تو لائے تھے تمہارے پاس سچ، حق قرآن یا اللہ کی کوئی بھی اسکرپچر، کوئی کتاب. وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، لیکن تمہاری اکثریت لوگ حق سے نفرت کرتے تھے. اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بات یاد رکھیے. الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی باتوں کا انکار کرتے ہیں، دنیا میں رہ کے بس دنیا سے محبت کرتے ہیں. کفر کی ڈیفینیشن میں نے بتائی ہوئی ہے. اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، قرآن سے روکتے ہیں. اللہ کا راستہ صرف قرآن ہے. بخاری والا اللہ کا راستہ نہیں ہے، وہ رسول اللہ نے نہیں کہا، وہ ایک جھوٹ کا پلندہ ہے. اضل اعمالہم، اللہ ان کے ضائع کرتے ہیں، بے راہ کرتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں ان کے اعمال. والذین آمنوا، یہ بات غور سے سنیں، وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو بلیو کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، نیک عمل شروع کر دیتے ہیں. وآمنوا بما نزل علی محمد، اور اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو محمد پر نازل کیا گیا. کیا نازل کیا گیا؟ قرآن. وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، وہی حق ہے، وہی سچ ہے ان کے رب کی طرف سے. اس وقت بھی، آج بھی. اس وقت بھی لوگ نہیں مانتے تھے، اس وقت بھی کسی نے نہیں مانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مکہ سے نکال دیا، مانے نہیں، حالانکہ وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے. تو جو بھی مان لیتا ہے تو اللہ کہتا ہے کفر عنہم سیئات، میں ان سے ان کی برائیاں دور کر دیتا ہوں. وہ اصلح بالہم، ان کے حالات سنوار دیتا ہوں. ہمارے حالات تو بگڑتے جا رہے ہیں. یہ سب اس لیے ذالک بان الذین کفروا اتبعوا الباطل، اس لیے کہ یہ جو کافر لوگ ہیں یہ جھوٹ کی پیروی کر رہے ہیں. ان کے مولوی، ان کے پیر، ان کے بزرگ، ان کے بڑے، اور یہ خود بخاری کی پیروی کر رہے ہیں اور اپنے بزرگوں کی پیروی کر رہے ہیں. جھوٹ. وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ جو مومن ہیں وہ اتبعوا الحق من ربہم، وہ پیروی کرتے ہیں حق کی ان کے رب کی طرف سے. ہمارے رب کی طرف سے حق قرآن. کذالک یضرب اللہ للناس امثالهم، اللہ اس طرح بیان کرتا ہے ان کی مثالیں، ان کی خوبی. اور یاد رکھو یہ جو اللہ تعالیٰ تک جانا ہے نا، تعرج الملائکہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، فرشتے اور روح اس کی طرف چڑھتے ہیں ایک دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہے. اللہ تعالیٰ اپنی بات کو نگیٹ کیسے کر رہا ہے؟ آپ نے رسولوں کو بھی دوبارہ زندہ کیا، ان کو امام بنا دیا. قرآن کہتے ہیں ابراہیم رسول اللہ، اس کے بعد انسانیت کے امام، اور تمام دینوں کا جد ابجد جس کو باپ کہتے ہیں وہی ہیں ہمارے. یہودیت بھی ان کے بیٹے سے شروع ہوئی، عیسائیت بھی ان کے آل میں سے ہیں، محمد رسول اللہ، اسماعیل رسول اللہ، یہ سارے ان کی آل میں سے، انہی کا تو دین ملت ابراہیم ہے ہمارا. اور آپ نے محمد رسول اللہ بھی، انہوں نے کہا وہ من ذریتی، جب انہوں نے کہا میں تجھے امام بنانے والا ہوں تو انہوں نے کہا کہ وہ من ذریتی. تو اللہ نے کہا لا ینال عہد الظالمین، کہ میرا وعدہ ظالموں کے ساتھ نہیں ہے. ہاں جو نیک ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی امام ہے، پہلوں کا نہیں، ان کے بعد کا، ہمارا اور سب کا تا قیامت. لیکن امام انسانیت ابراہیم رسول اللہ سے شروع ہوئی اور اسی تک وہی امام ہے انسانیت کے. آج ہمارے رسول امام ہیں دنیا کے. اعوذ باللہ من، اور دیکھیں یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے کہ لاکھ نبیوں کی امامت کرنا اور وہ ایک ہی رات میں سب کچھ ہوا. یہ سب کیا ہے؟ کیا مذاق کر رہے ہیں؟ جو اصل آیات ہے وہ تو آپ سمجھ ہی نہیں پائے. تو اللہ تعالیٰ
اور دوسری بات یہ کہ وہ دوسری ایک اور بات، وما انت بمسمن من فی القبور، آپ تو سنا ہی نہیں سکتے جو قبروں میں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بخاری ہے مسلم ہے، کہتے ہیں کہ یہ قبر میں انہوں نے موسیٰ رسول اللہ کو نماز پڑھتے دیکھا. کتنا بڑا جھوٹ. اور مختلف آسمانوں پہ مختلف رسول دیکھے، پہلے اس آسمان پہ دوسرے آسمان پہ. واٹ از دس گوئنگ آن؟ یہ سب جھوٹ ہے، سب جھوٹ ہے. اور بھی بہت سی باتیں ہیں اور جو بالکل ہی مطلب ہے کہ جھوٹی باتیں کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے اللہ کا بیٹا انہوں نے کہا، اس طرح یہ بھی کر رہے ہیں. اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام آتیناہم کتابا من قبلی فہم بہ مستمسکون، کہ ہم نے ان کو کوئی کتاب دی اس سے پہلے جو اس کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں، یا بعد میں بھی کوئی، ہمیں تو قرآن ملا ہے نا، بعد میں لوگوں نے قرآن، بعد میں تو اللہ نے ذکر ہی نہیں کیا کہ کوئی یہ ان کو کتاب دی جائے گی. تو میں کیوں کتابوں کو پکڑوں؟ تو آپ کی کتابیں حدیثیں ہیں یا وہ رسول نے کہا ہے؟ وہ تو اللہ کہتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، جو ان میں جیتنے لگے رسول کو تو مانتے ہی نہیں تھے. لست مرسلا، تو رسول ہی نہیں ہے. تو اللہ کہتے ہیں بھائی رسول کی اطاعت کرو، اور جو رسول ہم سے گزرے کسی کی شریعت منسوخ نہیں کی، وہ سب ہمارے لیے رسول ہے. تو وہ پتہ کیا کہتے ہیں، بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم مہتدون، ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایک طریقے پہ پایا، ایک امت پہ پایا، ایک ملت پہ، اور ہم انہی کے آثار پہ ہدایت پائیں گے. اپنے آباء اجداد کے طریقوں پہ چلیں گے، ہمیں ہدایت ملے گی. اور ہمارے آباء اجداد تو پچھلے کتنے سالوں سے کافروں کی غلامی کرتے رہے ہیں. آپ کو نہیں پتا پاکستان، حکومت ہندوستان، یہ سارے کیا تھا؟ غلامی کے دور تھا. اسی کے انہی کے بزرگوں کے دین پہ چل رہے ہیں. یہ جو جتنے بھی یہ مدرسے بنے، دیوبندی، بریلوی، سارے غلامی کے دور کے ہیں اور انہی پہ چل رہے ہیں. وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فی قریۃ من نذیر، اسی طرح ہم نے تجھ سے پہلے جس بستی میں بھی کوئی ڈرانے والا بھیجا ہے، تو وہ کہتے تھے، ان کے جو بزرگ تھے، پیر تھے، امیر تھے، مولوی تھے، بڑے بڑے جو بھی تھے، وہ یہی کہتے تھے، انا وجدنا آبانا علی امۃ، ہم نے پایا ہے اپنے باپ دادوں کو ایک راہ کے اوپر، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُقْتَدُونَ، ہم انہی کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں. آج بھی نقش قدم پہ انہی کے چل رہے ہیں. قالا، رسول ان کو کہتا تھا، ہر رسول، اولو جئتکم بأہدی مما وجدتم علیہ آباؤکم، اگرچہ میں تمہارے پاس لایا ہوں زیادہ ہدایت پہ اس چیز سے جس پہ تم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے. حدیثوں سے زیادہ قرآن ہے. رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے بھی لوگ کہتے تھے ہم تو اپنے ہی بزرگوں پہ دین پہ چلنے والے، ہم یہ نہیں مانتے، اس کے کوئی اور قرآن لے آؤ. وہ کافر کہ لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ لعلکم، یہ شور کرو، مت سنو اس قرآن کو تاکہ تم غالب رہو، مت سنو اس قرآن کو. اور آج بھی یہی ہے، قرآن مت سنو، قرآن مت سنو، حدیثیں لاؤ، حدیثیں پڑھو، حدیثیں کرو. وہ رسول کی بات نہیں ہے، قرآن رسول لاتے تھے، نہیں سنتے تھے. اور وہ یہ کہتے تھے زیادہ تمہارے باپ دادوں سے بہتر راستہ ہے قرآن کا. تو وہ کہ قالوا انا بما ارسلتم به کافرون، جس چیز کے ساتھ تم بھیجے گئے ہم نہیں مانتے. ہمارے رسول کے پاس قرآن تھا، نہیں مانتے اس قرآن کو ہم. تو پھر اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کی بات نہیں مانتے، فانتقمنا منہم، بس ہم ان سے انتقام لیتے ہیں. فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، تو پھر دیکھو انجام ان لوگوں کا جو میری باتوں کو ریجیکٹ کرتے ہیں. پھرو پاکستان میں، دنیا میں پھرو، سب سے جو مصیبت شدہ، غضب شدہ قوم ہوگی، چند قومیں جو سب سے زیادہ، ان میں پاکستان، ہمارا ملک شامل ہے. کیونکہ قرآن کو چھوڑ دیا، رب کو چھوڑ دیا، رب کی بات سے نفرت کرتے ہیں، رب کی طرف آتے ہی نہیں ہیں، قرآن کی طرف آتے ہی نہیں. اس کو ثواب کے لیے الف لام میم یا ہمیں 30 درجے ثواب مل گیا، آپ کو جھوٹ پہ ڈال دیا. یہ اللہ آپ سے ہم کلام ہوتا ہے اس قرآن سے.
اس قرآن کو سمجھو تاکہ آپ اللہ کے احکام سمجھیں، اور جب تک آپ قرآن کو پکڑیں گے نہیں آپ کی حالت بدلے گی نہیں، اپنے مالک کو نہیں پہچان سکیں گے آپ۔ اپنے مالک کو پہچانو، ہم سب کا مالک صرف اللہ ہے، جو زندہ ہے، جو رسولوں کا بھی مالک ہے، فرشتوں کا بھی مالک ہے، وہی رسول بناتا ہے، وہی مددگار ہے، جن کی مدد نہیں کرتا ہمیشہ ان کو۔ آپ اصحاب رسول کو بھی دیکھیں، اللہ نے ان سے بھی انتقام لیا، وہ بھی تو لڑے تھے آپس میں۔ یہی انتقام ہے اللہ کا، جب آپ اللہ کی بات کو ریجیکٹ کرتے ہیں تو انتقام میں پڑتے ہیں۔ اس قرآن سے جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو سب نظر آئے گا، اور اللہ کی بات پر ایمان آئے گا اور سچ میں رہیں گے، اللہ آپ کی حالت بدلے گا، موت اچھی ہوگی۔ اصل چیز موت ہے، یہ دنیا نہیں ہے، بہت تھوڑی زندگی ہے۔ ہمارا کام ہے صرف اللہ کی بات آپ تک سچ سچ پہنچانا۔ آپ جھوٹ سے باہر آئیں اور قرآن کو پکڑیں، انشاءاللہ اس سے بہتر نہ کوئی کتاب ہے، نہ اس سے بہتر کوئی راستہ ہے۔ یہ سیدھا رب تک جاتا ہے، سیدھا رب آپ سے، اس کے ذریعے سے اب کلام ہوتا ہے۔ آسمان اور زمینوں کا مالک سے آپ اس کی صحبت اور اس کی روشنی اور اس کا نور یہ منور کرے گا، آپ کو اندھیروں سے نکال دے گا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔